انسان کے فائدے کی چیزیں اگر اللہ چاہے تو اسی کو عذاب کے طور پر اور مصیبت کے طور پر مسلط فرما دیں. کبھی ہم دعائیں کرتے تھے نہیں کرتے؟ اللہ اے اللہ یہ خشک سالی کو ختم کر دے، پانی دے دے، پانی کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ وہی پانی اتنی بڑی تباہی اور اتنی بڑی بربادی لے کر آیا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر اجڑ گئے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایک دن وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بند بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے پانی روکنا ہے، اور پھر ایک دن وہی آتا ہے کہ انسان اس بند کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑتا ہے کہ میرے علاقے سے یہ پانی نکل جائے. یہ عذاب میرے علاقے سے، عذاب تو نہیں کہنا چاہیے، یہ پانی میرے علاقے سے خالی ہو جائے. یہ آپ کی دنیا اتنی کیسے بدل گئی؟ جو چیز آپ کی زندگی تھا وہی آپ کے لیے وبال بن گیا. جو چیز آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی وہی آپ کے لیے سب سے بڑی زحمت بن گئی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال اور دولت کی فراوانی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اور دولت کی کمی انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے. یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. کبھی اللہ جس حال میں رکھے، فرمایا اللہ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اعمال کی بدولت یہ وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرماتے ہیں، اور پھر زمین میں، خشکی میں اور سمندروں میں طوفان کی صورت، بارشوں کی صورت، قحط سالی کی صورت، جو اللہ جسے پسند کرے، یہ سارے اللہ کے غلام ہیں. قحط سالی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، آباد زمینوں کی صورت میں، اور کبھی بنجر زمین کی صورت میں اللہ رب العزت تمہاری زمین کی میں فساد کو ظاہر کر دیتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہو گیا.